کورٹ میرج اور پسند کی شادی آج بھی ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کی جاتی اور زیادہ تر والدین اولاد کی اس نافرمانی اور خودسری کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک ایسے ہی جوڑے کی کہانی جن کی کورٹ میرج نے ایک کو دنیا سے رخصت اور دوسرے کو پھانسی کی تختے تک پہنچا دیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک عبرتناک کہانی سنتے ہیں۔ بیگ صاحب، میری بیٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدیق کے، جو میرے چیمبر میں نہایت پریشانی کے عالم میں داخل ہوا تھا۔ میری اس سے کافی ٹائم پہلے ایک ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کی عمر 50 سال تھی اور وہ محمود آباد کا رہائشی تھا۔ میں نے رسمی الیگ سلے کے بعد اس سے پوچھا، کس الزام میں آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ اس کے شوہر صفدر بیگ کے قتل کا الزام ہے اس پر۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کل کا واقعہ ہے، اس نے بتایا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے تفصیل سے ساری بات بتائیں۔ پھر میں نے رف پیڈ اپنے سامنے رکھ لیا اور قلم سنبھال کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات بعد اس نے نہایت ہی افسردہ انداز میں کہا، بیگ صاحب، سندل کی بدقسمتی کی کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو حالیہ واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیں، صفدر بیگ سے شادی اس کو راس نہیں آئی۔ پھر وہ شادی کی تفصیل میں کھو گیا۔ میں نے کہا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ سندل کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس نے بتایا، اس کی شادی کو ابھی صرف 8 ماہ ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، صفدر بیگ کے قتل کا کیا معاملہ ہے؟ صدیق نے ایک شکستہ سانس لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، کل دوپہر میری بیوی نے دفتر فون کر کے مجھے بتایا کہ پولیس سندل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے اور اس پر صفدر جنگ کے قتل کا الزام ہے۔ کیا ان دنوں سندل اپنے میکے آئی ہوئی تھی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، وہ کل صبح وہاں پہنچی تھی۔ میں اس وقت تک دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ میری بیوی نے بتایا کہ اپنے شوہر سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے کہا، جب سے سندل کی شادی ہوئی ہے اس نے اپنے سسرال میں ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بری گھڑی تھی جب سندل نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں چونکا، کیا سندل نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، اس نے مبہم جواب دیا۔ اس بارے میں ذرا کھل کر بتائیں۔ بس بیگ صاحب، صدیق نے ایک گہری سانس لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ مخالفت نہیں کی۔ ویسے میرے دل میں شروع ہی سے یہ کھٹکا تو تھا کہ یہ گاڑی زیادہ عرصے تک چلے گی نہیں، اور دیکھ لیں 8 ماہ بعد اس شادی کا کیا انجام سامنے آیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ نے دل کے کس کھٹکے کا ذکر کیا ہے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، بیگ صاحب، بے میل شادیوں میں اکثر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں بھی اسی حوالے سے ڈر رہا تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی میرا یہ ڈر حقیقت بن گیا۔ سندل نے اپنی سسرال میں ایک دن بھی سکھ کا نہیں گزارا۔ بے میل شادی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے سندل اور صفدر بیگ کی شادی کس لحاظ سے بے میل تھی؟ اس نے بتایا، جناب، ہمارے سوشل اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 ماہ پہلے سندل جس فرم میں کام کرتی تھی، صفدر بیگ اس کا مالک تھا، یعنی صمد بیگ کا اکلوتا بیٹا اور ساری جائیداد کاروبار کا وارث۔ یہ لوگ بہت بڑا بزنس چلاتے ہیں۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس شادی کے لیے صمد بیگ آسانی سے تیار ہو گیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے تھوڑا تأمل کیا اور پھر بولا، صفدر کا باپ صمد بیگ کسی کھاتے میں نہیں۔ اس گھر میں صفدر کی ماں سائقہ بیگم کی چلتی ہے، اور سائقہ نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ پھر یہ شادی کس طرح ہو گئی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نہایت مختصر الفاظ میں جواب دیا، دونوں کی باہمی رضامندی سے۔ آپ کا مطلب ہے کورٹ میرج؟ جواب میں اس نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ میں نے متذبذب انداز میں پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ سندل نے اپنی سسرال میں ایک دن بھی سکھ سے نہیں گزارا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ آپ کے بیان کے مطابق
سائقہ اس رشتے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ کورٹ میرج کے بعد سائقہ نے سندل کو اپنی بہو تسلیم کر کے گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ نوکروں جیسا سلوک کیا اور بالآخر اس پر قتل کا الزام لگا کر گرفتار کروا دیا۔ صدیق صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جب سائقہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو پھر آپ کے جانتے بوجھتے یہ معاملہ کورٹ تک کس طرح پہنچ گیا؟ آپ نے سندل کو سمجھایا ہوتا، یہ معاملہ کسی اور طرح بھی طے ہو سکتا تھا۔ سندل کو سمجھانے کی نوبت تو اس وقت آتی جب وہ اس سلسلے میں ہمیں بتاتی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ صفدر نے پتہ نہیں اسے کیا پٹی پڑھائی تھی کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچتے ہوئے کورٹ جا پہنچی۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم نے بیٹی کی خوشی میں خوش رہنے کو ترجیح دی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کے لہجے میں کرب در آیا۔ صدیق ایک شریف النفس انسان تھا۔ اس مزاج کے لوگوں کی مجبوریاں بھی انہی جیسی ہوتی ہیں جنہیں وہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کیا سندل پہلے بھی لڑ جھگڑ کر میکے آتی رہتی ہے؟ ہاں، ایک دو مرتبہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو پھر آئے دن کی لڑائی جھگڑے کا کیا جواز ہے؟ صدیق نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سارے فساد کی جڑ صفدر بیگ کی ماں سائقہ ہے۔ اس نے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے اوپری دل سے سندل کو بہو تسلیم کر لیا تھا، مگر اندر سے اس کی کاٹ میں لگی رہتی تھی۔ صفدر کی غیر موجودگی میں کئی مرتبہ اس نے بڑے کھلے الفاظ میں سندل کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اسے ایک روز اس گھر سے نکال کر رہے گی، مخمل میں ٹاٹ کا پیمند زیادہ عرصے تک نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سائقہ بہت خطرناک عورت ہے۔ کل صبح کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک صاحب، آپ سندل سے ملاقات کر لیں، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، وہی آپ کو حقائق سے آگاہ کر سکے گی۔ مجھے تو اس نے کچھ کھل کر بتایا ہی نہیں، اور پھر اس وقت میرا دماغ بھی پوری طرح کام نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آپ سندل کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ صدیق سے مزید تفصیل حاصل ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ میں نے پیٹ پر ضروری باتیں نوٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھا، پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے کتنے روز کا ریمانڈ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، 7 روز کا۔ پھر میں نے اس سے متعلقہ تھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ سندل کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے۔ صفدر بیگ کی رہائش محمد علی سوسائٹی میں تھی۔ یہ 1000 گز پر تعمیر شدہ ایک عالیشان بنگلہ تھا جو ان لوگوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں صدیق کی حیثیت سے بھی آگاہ تھا۔ گویا سائقہ بیگم نے مخمل میں ٹاٹ کے پیمند والی بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہی تھی۔ یہ محاورہ ایسے ہی مواقع کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں پہلی فرصت میں تھانے جا کر سندل سے مل لوں گا۔ آپ ایسا کریں، کل اسی وقت میرے دفتر آ جائیں۔ ویسے بھی 7 روز سے پہلے کسی قسم کی عدالتی کارروائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ صدیق کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اکثر کورٹ میرج کو فلاپ ہوتے دیکھا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو شادی کے بعد اپنی فیملی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی مسائل کا مرکب بن جاتی ہے۔ بہت ہی کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی ایسی نافرمانی کو معاف کر کے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، وگرنہ کسی نہ کسی بڑی مجبوری کے تحت ہی انہیں برداشت کیا جاتا ہے۔ میں رات کو 9:30 بجے دفتر سے فارغ ہوا تو گھر جانے سے پہلے میں نے اس تھانے کی جانب گاڑی بڑھا دی جہاں سندل عدالتی ریمانڈ پر تفتیشی عمل سے گزر رہی تھی۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے یہ مشکل کام آسان بنانے کے لیے اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کیے اور سندل سے مختصر گفتگو کے لیے راہ نکال لی۔ اتفاق سے
اس وقت تھانہ انچارج وہاں موجود نہیں تھا اور میں اس کی واپسی سے پہلے پہلے اپنا کام ختم کر لینا چاہتا تھا۔ سندل حوالات کے ٹھنڈے ٹھار اور ننگے فرش پر ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ وہاں تک آنے والے کانسٹیبل نے سندل کو پکار کر میری جانب متوجہ کیا اور مجھ سے کہنے لگا، جناب، آپ نے ملزم سے جو کچھ پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں، اگر انچارج صاحب کو پتہ چل گیا تو میری وردی اتر جائے گی۔ ارے بھیڑ کی طرح کیا بزدلی دکھا رہے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے انچارج صاحب کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلے گا جب تک تم زبان نہیں کھولو گے، اور تمہاری زبان بندی کا نسخہ ہے میرے پاس۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ میں سے اپنا بٹوا نکالا، پھر اس میں سے 50 روپے کا ایک کرارا نوٹ نکال کر کانسٹیبل کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے مذکورہ نوٹ میرے ہاتھ سے ایسے جھپٹ لیا جیسے اگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر دیتا تو میں اپنا فیصلہ بدل لیتا، اور پھر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے ہمارے پاس سے ہٹ گیا۔ میں مطمئن ہو کر سندل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک متذبذب نگاہ سے مجھے تک رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور معتدل آواز میں کہا، سندل، میں تمہارا وکیل ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارے مقدمے کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں صدیق صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ انتہائی شریف اور ایماندار آدمی ہیں۔ ایسے شخص کی بیٹی بھی قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ یقیناً کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت تمہیں اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ ہمدردی اور تشفی کے دو بول سن کر اس کی آنکھیں چھلک آئیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں اس کے لیے واقعی نیک نرم گوشہ وا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی ستم رسیدگی اور مصیبت زدگی اس کی حالت سے عیاں تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی، جیسے وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھے اپنے احوال سے آگاہ کرے یا نہیں۔ اس خاموشی کے دوران میں نے اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لیا۔ سندل متناسب جسم کی مالک ایک دراز قامت عورت تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 4 انچ رہا ہوگا۔ عمر کا اندازہ میں نے 22 اور 23 کے درمیان لگایا۔ اس کے خال و خط میں بڑے جاذب نگاہ اور دلکشی تھی۔ وہ ایک سانولی سلونی اور بے انتہا پرکشش لڑکی تھی۔ اس بپتا نے سندل کے حسن میں افسردگی بھر کر اسے پہلے سے کہیں زیادہ پر اثر بنا دیا تھا۔ سوگوار حسن کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، اور سندل اس انداز کی منہ بولتی تصویر نظر آتی تھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے اس پر ٹوٹنے والی افتاد کی تفصیل اس کی زبانی سن لی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سندل کو ایک مضبوط پلاننگ کے تحت صفدر کی قتل کے الزام میں ملوث کیا گیا تھا۔ میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لینے کے بعد کہا، سندل، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں باعزت بری ہو جاؤں گی نا؟ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے بولی۔ میں نے پورے وثوق سے کہا، کیوں نہیں، میں پہلی ہی پیشی پر تمہیں ضمانت کروانے کی کوشش کروں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک اسے مختلف ہدایات دیتا رہا اور پھر تسلی آمیز انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر اس کے پاس سے چلا آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سندل کے بارے میں مختصراً بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو پیش آنے والے حالات سے بخوبی آگاہی ہو جائے۔ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کو کسی قسم کی الجھن کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ درج ذیل واقعات میں سے بہت سی باتیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، انہیں میں تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے ترتیبوار پیش کر رہا ہوں۔ سندل نے گریجویشن کے بعد باپ کا سہارا بننے کی کوششیں شروع کر دیں۔ صدیق عمر اور صحت کی اس منزل پر تھا کہ مزید اس سے کوئی توقع رکھنا مناسب نہیں تھا۔ سندل گھر میں بڑی تھی۔ اس سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا جو 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ صدیق کا خیال تھا کہ اسے ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملے گی اس سے وہ کسی اچھی جگہ سندل کی شادی کر دے گا، باقی اللہ مالک ہے۔ سندل اور اس کی ماں صابرہ صدیق کے خیال سے متفق نہیں تھی۔ صابرہ کا خیال تھا کہ سندل کی شادی کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے، پہلے انہیں ذاتی گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس وقت محمود آباد میں 2 کمرے کے ایک پورشن میں کرائے پر رہتے تھے۔ صابرہ کا خیال تھا
اور فی زمانہ بالکل درست خیال تھا کہ اچھے رشتے اچھے گھروں میں آتے ہیں۔ شادی بیاہ ایک کاروبار کی سی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جو لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، ان کی رہائش اپنی ہے یا کرائے کی، لڑکی کے باپ کا کاروبار کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ لڑکی جہیز میں اپنے ساتھ کیا کیا لا سکتی ہے، اور لڑکے کی سپورٹ کے لیے لڑکی کے والدین کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی سسرال میں زیادہ سکھی اور باوقار رہتی ہے جو اپنے میکے سے ٹرکوں سامان جہیز کے نام پر لائے۔ کرائے کے گھر میں رہنے والے ایک کلرک کی لڑکی کے لیے تو کسی کلرک ہی کا رشتہ آ سکتا تھا، اور صابرہ اپنی بیٹی سندل کو کسی کلرک کے ساتھ بیاہنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے تھی، وہ اس میں بامسمہ تھی، اس لیے ہر تنگی ترشی میں گزارا کر لیا، ورنہ گزشتہ 23-24 سال میں اس نے جو محرومیاں دیکھی تھیں بیان سے باہر ہیں۔ سندل اپنی ماں کی ہم خیال تھی، وہ گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کے باپ پر کوئی بوجھ نہ پڑے، اسی لیے وہ عملی میدان میں آ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ٹائپنگ سیکھی، کیونکہ کسی بھی دفتر میں ملازمت کے لیے یہ بڑی سود مند اہلیت تھی۔ 3-4 دفتروں میں قسمت آزمائی کے بعد وہ سمد بیگ کی فرم میں پہنچ گئی، اور اسے فرم کا ماحول بے حد پسند آیا تھا، اور اسے یہاں اپنی عزت بہت محفوظ محسوس ہوئی۔ اس فرم کا آفس شاہراہ فیصل پر ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں تھا۔ ٹائپسٹ کی حیثیت میں وہاں کام کرتے ہوئے اسے ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ اس نے محسوس کیا چھوٹے بیگ صاحب اس میں خصوصی دلچسپی لینے لگے تھے۔ سندل کے حسن و جمال میں کوئی کلام نہیں تھا، پھر اس کی سانولی رنگت نے اس کے سراپے میں ایک پراسرار سی جاذبیت بھر دی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس کے چہرے پر چپک کر رہ جاتی۔ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے، اور اس قسم کے معاملات میں وہ کچھ زیادہ ہی زود حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سندل کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ صفدر بیگ اس میں بھرپور دلچسپی لے رہا ہے۔ صفدر نے کامرس سے ماسٹرز کرنے کے بعد آفس میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور فرم کے معاملات کو پوری طرح دیکھ رہا تھا۔ بڑے بیگ صاحب یعنی سمد بیگ بہت کم دفتر آتے۔ یہ شخص شراب کو پانی کی طرح پیتا اور بسا اوقات نشے میں ہی رہتا تھا۔ سائقہ 2-3 مرتبہ اسے گھر سے بھی نکال چکی تھی۔ وہ سمد کے شرابی دوستوں سے عاجز تھی۔ سائقہ نے 1-2 ماہر ڈاکٹروں سے سمد کا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ سمد کے شرابی دوست مختلف ہیلے بہانوں سے اس کا پرہیز تڑوا دیتے، اس طرح ڈاکٹروں کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ ترک شراب نوشی کے سلسلے کی ساری کوششیں بارآور نہ ہوئیں تو سائقہ نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سائقہ ایک حوالے سے خاصی مطمئن تھی کہ سمد اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ میں نوشی کے علاوہ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، اور سائقہ صحیح معنوں میں ایک زوردار اور دھانسو عورت تھی جس نے گھر کے علاوہ دفتر کا نظم و نسق بھی سنبھال رکھا تھا۔ صفدر بیگ کی حیثیت اس کے ایک اعلیٰ کار سے زیادہ نہیں تھی۔ بزنس کے معاملات کے لیے اس کا ایک بھائی صغیر شاہ بھی ہر وقت معاونت کو تیار رہتا۔ سمد بیگ اس پورے سیٹ اپ میں عضوِ معطل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ سائقہ کو آفس میں سب میڈم کہتے۔ وہ بہت روب اور دبدبے والی عورت تھی، پورا اسٹاف اس کی موجودگی میں سہما اور ڈرا رہتا۔ سندل بھی اس کے تیور سے بہت خوف کھاتی تھی، اور خاص طور پر جب سے اس نے صفدر کی خود میں دلچسپی محسوس کی تھی، وہ میڈم کی طرف سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ چند روز اسی کیفیت میں گزرے، پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ایک دن صفدر نے سندل کو اپنے کمرے میں بلایا اور کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ سندل نے تحمل سے اس کی بات سنی اور آخر میں کہا، کیا آپ کو بھی مجھ سے اسی قسم کی محبت ہو گئی ہے جیسے اکثر باسز کو اپنے دفتر میں کام کرنے والی خوبصورت لڑکیوں سے ہو جاتی ہے؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔
सफदर ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। शुरू में सब यही कहते हैं और बाद में सब वही करते हैं, संदल ने मायनाखेज अंदाज में कहा। सफदर ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, लगता है कि तुम्हें इस किस्म का कोई तल्ख तजुर्बा हो चुका है। संदल के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं अभी किसी बॉस की महबूबा का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जानने के लिए ज़ाती तजुर्बा नहीं। इंसान को अल्लाह ने आंखें और कान भी दिए हैं, सोचने समझने की सलाहियत क्यों दी है? दूसरों के तजुर्बात से भी तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यकीनन, वो कतईयत से बोला, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि तुम एक ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ माइल हो गया हूँ। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ संदल। सफदर के लहजे में इतनी शिद्दत थी कि संदल को लगा वो 100% सच बोल रहा है। इसका दिल फरते जज्बात से धड़कने लगा। एक लड़की के लिए ये बड़े फ़ख्र का मकाम होता है कि कोई पूरी सच्चाई के साथ इसके सामने इकरार मोहब्बत करे, और सामने वाला शख्स अगर सफदर बेग की तरह हैंडसम, तालीम याफ्ता और दौलतमंद भी हो तो इस फ़ख्र में 8 चांद लग जाते हैं। लेकिन संदल कोई नादान लड़की नहीं थी कि इस किस्म की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेती। इसने अपने दिल की हालत को काबू में रखते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तुम्हारी ख़ास बात तुम्हें नज़र नहीं आ सकती, वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। आँख हमें हर मंज़र दिखाती है मगर खुद को नहीं देख सकती। फिर अचानक उसने सवाल किया, क्या तुम अपनी आँख को देख सकती हो? संदल ने बेख्तियार पलकें झपकाईं और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, कोई अपनी आंखें किस तरह देख सकता है? इसके लिए तो आईने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली, वो मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला, मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को देखने के लिए किसी दूसरे दिल की ज़रूरत होती है। तुम्हारा हुस्न, ज़ात की खूबियाँ मेरे दिल के आईने में उजागर हो रही है और इसी बिना पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। संदल अपनी शायराना तारीफ पर शर्मा कर रह गई। इस शर्माहट में एक अजीब किस्म की सरशारी भी शामिल थी, गोया उसने सफदर बेग के सामने हथियार डाल दिए थे। और खामोशी से सर झुकाकर वो इसके कमरे से निकल आई थी। वो सफदर बेग के कमरे से तो निकल आई थी, लेकिन इसकी याद भी संदल के जहन से चिपक कर बाहर आ गई थी, और फिर ये याद इसके घर तक उसके साथ चली आई। चंद रोज तक ये याद इसके साथ घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाती आती रही। दफ्तर में सफदर बेग से सामना होना नागुज़ीर था, लिहाजा इस याद की गाहे बगाहे तजदीद होती रही। घर में तन्हाई मैसर आते ही जब वो सफदर बेग के बारे में सोचती तो इसका दिल बेतरह धड़कने लगता। एक हफ्ते बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि इसे भी सफदर बेग से मोहब्बत हो गई थी। एक रोज़ संदल ने निहायत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सफदर से सवाल किया, अगर मैं यकीन कर लूँ कि आपको मुझसे वाकई मोहब्बत हो गई है तो आप अपनी इस मोहब्बत के बदले में मुझसे क्या चाहेंगे? वो इस वक्त सफदर बेग के कमरे में बैठी थी और अभी तक उसने सफदर को अपने दिल के अहवाल से आगाह नहीं किया था। ताहम इशारे किनारों से उसने इतना ज़रूर वाज़े कर दिया था कि वो सफदर को पसंद करने लगी है, या ये कम से कम उसने सफदर के इजहार मोहब्बत से कोई गलत मतलब नहीं लिया। सफदर बेग चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में ये कहूँ कि मेरी मोहब्बत के बदले में तुम भी मुझसे मोहब्बत करो तो ये खुद गर्जी की अजीम शान मिसाल होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकती हो? मम्मी, वो उलझन ज़दा नज़र से अपने बॉस को देखने लगी। वो बोला, तुम चाहो तो इस मरहले पर वाकई मेरी मदद कर सकती हो। वो किस तरह? संदल ने पूछा। इस तरह, सफदर बेग ने ये कहते हुए आंखें बंद कर लीं और नहायत ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम खुद को मेरी जगह तस्वर करो
और फर्ज करो मैं यही सवाल तुमसे कर रहा हूँ, इस सूरत में तुम्हारा जवाब क्या होगा? इसने घुमा फिराकर बड़े पते की बात की थी। संदल ने चंद लम्हे सोचा और फिर अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा, सफदर साहब, अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो जाती और आप पूछते कि मैं अपनी इस मोहब्बत के बदले में आपसे क्या चाहती हूँ, तो मेरा अटल जवाब होता शादी। मैं भी तुमसे शादी ही करना चाहता हूँ। वो बेसाख्ता बोल उठा। क्या? संदल को शायद अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। वो थोड़ी देर तक जज्ब के आलम में संदल को तकता रहा और फिर अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, यकीन करो संदल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा यकीन। संदल कदरे मुतमईन हो गई। सफदर आधे घंटे तक इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि वो हर कीमत पर इसे हासिल करके रहेगा। वो खुशी खुशी इसके कमरे से निकल आई। सफदर बेग को पूरा एतमाद था कि वो अपनी पसंद को पालेगा। संदल के हुसूल में इसे दूर दूर तक कोई रुकावट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसका ख्याल यकसर गलत साबित हुआ। जब इसने इस सिलसिले में अपनी माँ साइका बेगम से बात की, अपनी माँ का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, वो कतईयत से बोली, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मगर क्यों नहीं हो सकता? सफदर ने एहतजाज किया। संदल में किस चीज़ की कमी है? इसमें सबसे बड़ी कमी तो यह है कि वो एक गरीब लड़की है, साइका ने बड़ी रौनक से कहा। गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं? वो सिट पिटाकर बोला। जुर्म? साइका ने अजीब नज़रों से अपने बेटे को देखा। ठीक कहा तुमने, गरीब होना वाकई कोई जुर्म नहीं बल्कि एक गाली है। फिर चंद लम्हात की तवक्कुफ के बाद उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, सफदर, इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो तुम्हारे लायक नहीं। वो झुंझुलाकर बोला, मैंने पूछा है संदल में क्या कमी है? आपने कहा कि वो एक गरीब लड़की है और अब आप ये भी कह रही हैं कि वो मेरे लायक नहीं। वो खामोश होकर थोड़ी देर तक अपनी माँ को देखता रहा और फिर बोला, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ने हमें सब कुछ तो दे रखा है। अगर संदल का ताल्लुक एक गरीब घराने से है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं मकबल में टाट का पैबंद नहीं लगने दूंगी। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। वो इसलिए कि तुमने आजकल अपनी समझ में संदल को बिठा रखा है, इसीलिए मेरी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। वो बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत से नफ़ी में सर हिलाने लगा। साइका बेगम ने कहा, सफदर, इन गरीब घरानों की लड़कियों को तुम नहीं जानते। ये बहुत अय्यार और मकरो फरेब की माहिर होती हैं। अपनी अदाओं से अमीरजादों को फांसने का हुनर और फन इन्हें बखूबी आता है। ये अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप यकीन करें, संदल ऐसी लड़की नहीं। तुम अपनी फर्म की एक मामूली टाइपिस्ट की वकालत करके ये साबित कर रहे हो कि इसका जादू तुम पर असर कर रहा है। साइका बेगम ने तंबीही अंदाज में उंगली को हरकत देते हुए कहा, तुम अपनी माँ की बातों और तजुर्बे पर इस 2 टके की छोकरी को तरजीह दे रहे हो? ये बात नहीं है, वो झुल्लाकर बोला। साइका बेगम ने इसरारी लहजे में कहा, बिल्कुल यही बात है सफदर। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। सफदर ने बेबसी के आलम में कहा, आप यकीन करें, इसमें संदल का कोई हाथ नहीं रहा। मैं खुद इसकी तरफ बढ़ा था। मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे हासिल करना चाहता हूँ। मैं संदल से शादी करना चाहता हूँ। साइका चंद लम्हात तक अपने बेटे को घूरती रही और फिर 2 टोक अल्फाज में हुक्म सादिर फरमा दिया, ये शादी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। आप ज्यादती कर रही हैं। तुम एक मामूली मुलाजमा की फरेबी मोहब्बत के नशे में माँ को जालिम कह रहे हो सफदर? साइका ने खफकी आमेज अंदाज में कहा, जानते हो तुम कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो? आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं, वो शख्स खुददार लहजे में बोला। साइका ने फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी बात और संदल के हाथ को
بخوبی سمجھ رہی ہوں۔ تم پہلی فرصت میں اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ مجروح لہجے میں بولا۔ تو پھر میں پہلی فرصت میں اس فتنہ پرور لڑکی کو اپنے فرم سے نکال رہی ہوں، سائقہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے دنیا سے بھی نکال دے گی۔ صفدر نے ماں کو جلال میں دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی۔ اس موقع پر وہ سائقہ سے الجھ کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سائقہ عجیب مزاج کی عورت تھی، اسے گھر سے زیادہ باہر کی فکر رہتی۔ صفدر کا خیال تھا کہ اگر وہ اس کے باپ صمد بیگ پر مناسب توجہ دیتی تو اس کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ سائقہ ظاہر یہی کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت فکر مند ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ صمد کا عضو معطل بنے رہنا اس کے مفاد میں تھا، اس طرح وہ زیادہ سہولتوں کے ساتھ منمانی کر سکتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت پارٹی بازی اور تفریحات میں گزرتا، یا وہ دفتر کو بھرپور ٹائم دیتی تھی، کیونکہ وہ آمدنی کی ایک ایسی مشین تھی جس کی دیکھ بھال از حد ضروری تھی۔ صفدر بیگ 11 بجے تک دفتر پہنچا تو سندل کو سیٹ سے غائب پایا۔ سندل کی ڈیوٹی 9 to 5 تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دفتر میں قدم رکھے تو سندل سیٹ پر موجود نہ ہو۔ چپراسی صفدر کے لیے پانی لے کر آیا تو اس نے اس سے سندل کے بارے میں استفسار کیا۔ کیا سندل نہیں آئی؟ وہ تو آ کر چلی گئیں، چپراسی نے بتایا۔ کہاں چلی گئیں؟ پتہ نہیں صاحب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ صغیر صاحب نے انہیں کمرے میں بلایا تھا، اس کے بعد ہی سندل اپنا پرس اٹھا کر چلی گئیں۔ آپ اس کے بارے میں صغیر صاحب سے پوچھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے چپراسی سے کہا۔ صغیر شاہ سائقہ کا بھائی تھا اور فرم میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، خاص طور پر جب سے صمد بیگ نے فرم کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ صغیر شاہ فعال ہو گیا تھا، وہ اپنی بہن کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ صفدر کو اپنا ماموں کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ ماں کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے وہ صغیر شاہ کو برداشت کر لیتا تھا۔ صفدر نے انٹرکام پر صغیر شاہ سے سندل کے بارے میں پوچھا۔ کیا سندل آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ برخوردار، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، اور اس کے اس انداز سے صفدر کو چڑ تھی۔ بلکہ میں نے اسے کچھ بتایا ہے جسے سن کر وہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ صفدر کو ماموں کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ آپ نے اس سے ایسی کیا بات کہہ دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا برخوردار، صغیر شاہ نے اپنا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو میڈم کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ صغیر شاہ بھی عام ملازمین کی طرح سائقہ بیگم کو میڈم ہی کہتا تھا، شاید اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہن کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے اور آفس ڈیکورم کی پابندی خود پر بھی لازم سمجھتا ہے۔ گزشتہ روز سائقہ اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کر چکی تھی، تاہم پھر بھی صفدر بیگ نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور صغیر شاہ سے پوچھا، میڈم نے آپ کو سندل کے بارے میں کیا احکام دیے تھے؟ ڈسمس، فنش، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میڈم نے رات ہی فون کر کے مجھے یہ فرض سونپ دیا تھا، میں نے آتے ہی اس کا حساب کر دیا، وہ چلی گئی۔ اب ہمیں اپنے آفس کے لیے ایک نئی ٹائپسٹ کی ضرورت ہے، میں نے اخبار کے لیے اشتہار بک کروا دیا ہے، کل سے امیدوار آنا شروع ہو جائیں گے، آپ انٹرویوز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کو صفدر نے فوراً محسوس کر لیا۔ یہ نیک کام بھی آپ ہی کریں صغیر صاحب، اس نے جھلاٹ آمیز انداز میں کہا اور ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ وہ سارا دن صفدر نے دفتر میں بے چینی سے گزارا۔ دوسرے روز اس کے لیے سندل کا فون آ گیا۔ نہایت ہی مختصر گفتگو کر کے انہوں نے کسی پرسکون مقام پر ملاقات طے کر لی۔ شام 5 بجے وہ دونوں اعلیٰ درجے کے ایک ریسٹوران میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ صفدر نے اس سے بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ ممی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایک آدھ دن میں تمہیں کسی بھی اچھے آفس میں رکھوا دوں گا، میرے تعلقات بہت دور تک ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ صفدر
مجھے فی الحال نوکری کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ جب سے وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہوئے تھے، صفدر آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، صفدر نے صدقے دل سے کہا۔ اسی سلسلے میں نے اپنی ممی سے بات کی تھی، جس کے نتیجے میں دوسرے روز تمہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولی۔ تمہاری ممی اور میری سابق میڈم اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے اس انکار کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی، صفدر نے نکات چراتے ہوئے کہا۔ معاشی اور معاشرتی تفاوت۔ اوہ، سندل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، پھر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بہت ہی مالدار گھرانے کی لڑکی سے کرانا چاہتی ہیں؟ نظر تو یہی آ رہا ہے، صفدر نے کہا، لیکن میں صرف اور صرف تمہیں سے شادی کروں گا۔ سندل نے استفسار کیا، تمہاری ممی نے تمہارے لیے کوئی لڑکی تو دیکھی ہوگی؟ فی الحال یہ بات میرے علم میں نہیں، وہ پوری سچائی سے بولا۔ اگر ان کی نظر میں کوئی لڑکی ہے بھی تو اس کا ذکر ابھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اب آئے گا، بہت جلد آئے گا، سندل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ صفدر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو سندل، میں ہر قیمت پر تمہیں اپناؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پورے زمانے کی مخالفت مول کیوں نہ لینا پڑے۔ دیکھو صفدر، میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ سندل یکدم بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ میرا اب تک کا تجزیہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کے سارے فیصلے تمہاری ممی ہی کرتی ہیں، گھر کیا، آفس اور فرم کے معاملات میں بھی وہی اتھارٹی ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کی حیثیت شامل باجا سے زیادہ نہیں، وہ ایک خاموش شو پیس کی مانند اس سیٹ اپ میں موجود ہیں۔ ان حالات میں تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر کسی سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی، میں کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کو تو اس رشتے کے لیے تیار کر لوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ شادی میں دونوں خاندانوں کی شرکت لازمی ہے اور شرکت سے قبل ان کی رضامندی ضروری ہے۔ صفدر فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں ایک مرتبہ پھر ممی سے بات کروں گا، اگر انہوں نے اس سلسلے میں کسی لچک کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر میں کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ مثلاً، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ کورٹ میرج؟ سندل نے حیرت سے اس کے الفاظ دہرائے۔ صفدر نے کہا، یہ آخری راستہ تو ہمارے سامنے ہر وقت کھلا ہے نا؟ تم یہ راستہ اس لیے دیکھ رہے ہو کہ تمہاری ممی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سندل نے کہا، لیکن اس راستے پر چل کر میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، میں اپنے والدین کو اس شادی کے لیے تیار کر لوں گی۔ صفدر نے کہا، میں تمہاری پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ فرض کرو اگر تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہو تو پھر بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ تمہارے والدین کی ضرور چاہیں گے کہ میرے والدین اس شادی میں پیش ہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، سندل نے پرتشویش انداز میں کہا۔ صفدر بولا، تم فی الحال اپنے ذہن کو کسی پریشانی میں نہ الجھاؤ، میں پہلے ممی سے فائنل بات تو کر لوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ سندل قدرے مطمئن ہو گئی۔ 2 روز بعد ایک مناسب موقع دیکھ کر صفدر نے سائقہ سے بات کی۔ سائقہ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی کہ کسی بھی صورت وہ سندل کو اپنی بہو نہیں بنائے گی، کیونکہ وہ اس گھر اور اس کے بیٹے کے لائق نہیں۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ممی؟ صفدر نے مایوسی سے پوچھا۔ اگر سندل سے شادی کرنے کی اجازت نہ دینے کی بات ہے تو واقعی یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، اور اگر صرف تمہاری شادی کا معاملہ ہے تو میرے ذہن میں اس کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ منصوبہ ہے۔ کیسا منصوبہ ممی؟ صفدر نے حیرت بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس نے بتایا، میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں؟ کس سے؟ ایک ہی سانس میں اس نے 2 سوال پوچھ ڈالے۔ ہے ایک بہت ہی اچھی لڑکی میری نظر میں، سائقہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کون ہے وہ؟ صفدر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سائقہ نے
انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اس لڑکی کا نام صدف ہے، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ آپ کس صدف کی بات کر رہی ہیں؟ کہیں آپ کا اشارہ صغیر ماموں کی بیٹی صدف کی طرف تو نہیں؟ وہ چونک کر بولا۔ میں بالکل اسی صدف کا ذکر کر رہی ہوں۔ صفدر نے برا سا منہ بنایا۔ کیا میں اس سے شادی کروں گا؟ کیوں؟ میری بھتیجی میں کیا خرابی ہے؟ بات خوبی یا خرابی کی نہیں، پھر کیا بات ہے؟ میں صدف کو پسند نہیں کرتا، صفدر نے بیزاری سے کہا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، تم تو اپنے ماموں کو بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ننھیال والوں سے تو تمہیں جیسے خدا واسطے کا بیر ہے۔ تمہارے ددھیال کے کرتوت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اپنے شرابی باپ کو ہی دیکھ لو، کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ سائقہ ایک زبان دراز اور تیز ترار عورت تھی۔ وہ جب بولنے پر آتی تو پھر کسی کی سنتی نہیں تھی۔ صفدر کے لیے ماں کے رشتے کا احترام واجب تھا، اس لیے خاموشی سے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا۔ آخر میں اس نے تحمل آمیز لہجے میں کہا، بات یہ ہے ممی کہ اگر میں صغیر ماموں اور اس کی بیٹی صدف کو پسند نہیں کرتا تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، بس وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ان کی آڑ میں آپ خواہ ڈیڈی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ شراب نوشی کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن ہم معاشرے کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ عام سی بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو منہ چھپا کر جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاؤ گے؟ وہ تیش میں آ گئی۔ آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، سائقہ نے گمبھیر آواز میں کہا، تم چاہے صغیر اور صدف کو پسند کرو یا نہ کرو، مگر میرے لیے وہ لوگ بہت اہم ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ میری خواہش کے سامنے سر جھکا دو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میری خواہش کا کوئی احساس نہیں۔ تم ابھی نادان ہو، صندل کی مکاری کو محبت سمجھ رہے ہو۔ میں تمہیں ہرگز اس شادی کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ صفدر نے کہا، پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے اس پر عمل سے پہلے مجھے ضرور آگاہ کرو گے صفدر، سائقہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ایک ماں کی حیثیت سے تمہیں یہ حکم دیتی ہوں۔ اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ صندل کو اپنانے کے لیے اسے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور کوئی صورت تحت نکاح دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ماں کو راضی کرنے میں ناکام رہا تھا، اور سائقہ کی مرضی اور شمولیت کے بغیر صندل کے والدین کو مطمئن کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ روز صندل سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس نے خاموشی سے صفدر کی بات سنی اور کہا، صدف کو تو ایک دو مرتبہ میں نے بھی آفس میں دیکھا ہے، یہ وہی لڑکی ہے نا جسے ماڈلنگ کا بہت شوق ہے، وہ سقی صاحب سے ملنے آئی تھی۔ تم نے صحیح پہچانا، صفدر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے بھینس کو ماڈلنگ کا شوق چڑھ جائے۔ ہمارے ملک میں یہی تو ایک مصیبت ہے، جو کام جس شخص کا نہیں ہوتا وہ اسے کرنے پر بضد نظر آتا ہے۔ کیا صدف کسی بھی زاویے سے ماڈل نظر آتی ہے؟ اب میں تمہاری کزن پر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگوں گی، تم نے پہلے ہی اسے ایک معقول جانور سے تشبیہ دے دی ہے، صندل نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کہا، خدا کی پناہ، قد 5 فٹ، وزن 70 کلو گرام، کمر 36 انچ اور عمر 30 سے نکلتی ہوئی۔ ان خصوصیات پر ماڈلنگ کی شوقین ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آئندہ ہونے والی 2-3 ملاقاتوں میں یہ طے پا گیا کہ وہ دونوں کورٹ میرج کریں گے۔ اس شادی کو وہ بعد میں حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ظاہر کریں گے۔ صندل کے لیے اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر عدالت میں جا کر شادی کرنا اگرچہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس اقدام کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا بعد میں اپنے والدین کو منا لے گی۔ محبت کی شادی کا نتیجہ جلدی برآمد ہو گیا، جو ابتدا میں خاصا تلخ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلخی میں کمی آ گئی، بلکہ
اس تلخی کی جگہ خوشگواریت نے لے لی۔ سندل نے رفتہ رفتہ اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ صفدر بھی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ سائقہ بیگم شروع میں سندل کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن ایک ماہ بعد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے صفدر سے کہہ کر سندل کو بنگلے میں بلا لیا، یعنی اسے اس کا جائز مقام دے دیا۔ شادی کے فوراً بعد سندل کو صفدر نے کرائے کے فلیٹ میں رکھا تھا۔ صفدر کو اپنی ماں کی اس تبدیلی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے کہ اس مہربانی میں سائقہ کی کوئی پوشیدہ چال ہو۔ اس نے سندل کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی، لیکن سندل نے اسے صفدر کا وہم قرار دے کر بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ وہ اپنے جائز مقام کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ بنگلے میں آمد کے بعد چند روز تو خیریت سے گزر گئے۔ اس کے بعد ساس بہو کا ازلی دنگل شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سائقہ ہمیشہ میدان مار جاتی، کیونکہ سندل اسے طرح دے جاتی تھی اور ان یک طرفہ معرکوں کو اپنے شوہر سے بھی چھپا لیتی، مگر پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ سائقہ ایک نئے روپ سے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے وار کرتی۔ اسے جو کچھ بھی کہنا سننا ہوتا وہ صفدر کی غیر موجودگی میں کرتی، اور صفدر کے ہوتے ہوئے وہ انتہائی میٹھی اور پرخلوص بن جاتی۔ وہ یہی ظاہر کرتی جیسے سندل کو ماں کا پیار دے رہی ہو۔ سندل نے واضح طور پر محسوس کیا سائقہ اس سے بھرپور انتقام لے رہی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ سندل کے ہاتھ سے صبر کا پیمانہ یا دامن اس وقت چھوٹ گیا جب سائقہ کے ایما پر صغیر شاہ اور اس کی بیٹی صدف نے مستقل بنگلے پر ڈیرا ڈال دیا۔ صغیر شاہ تو صرف نفرت آمیز نگاہوں سے اسے گھورتا تھا، لیکن صدف کھلے عام اس پر ٹونٹنگ کرتی تھی۔ اس معاملے میں اسے اپنی پھوپھی کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ سندل کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اس نے ان لوگوں کا بگاڑا کیا تھا۔ وہ تو حد المقدور ان سے بہتر برتاؤ کرنے کی کوشش کرتی، اور جب پانی اس کے سر سے اوپر ہو گیا تو اس نے صفدر سے ان لوگوں کے رویوں کی شکایت کی۔ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آ رہا سندل، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ سب لوگ تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ سندل نے کہا، تمہارے سوا اس گھر کے ہر فرد کے دو چہرے ہیں۔ آنٹی سائقہ، انکل صغیر اور صدف تمہارے سامنے بڑا مثبت کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں اکیلی ان کے ہتھے چڑھتی ہوں وہ جلادوں کا روپ ڈھال لیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ مجھے اس گھر سے نکالنے پر کمر بستہ ہیں۔ مجھے پتا تھا تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے ان کرداروں کا دوسرا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، بلکہ روز دیکھتی ہوں۔ صفدر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سر دست سندل کو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر کے 3 افراد کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، سندل تم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لو، میں کسی مناسب موقع پر ممی سے بات کروں گا۔ اور یہ جو 2 باپ بیٹی ہیں وہ چند روز کے مہمان ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں صفدر، اب وہ ہمیشہ اسی بنگلے میں رہیں گے۔ یہ بات تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ میں نے آنٹی سائقہ اور انکل صغیر کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، سندل نے کہا۔ وہ دونوں کچھ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ صغیر شاہ اپنے فلیٹ کو کرائے پر اٹھا دیں اور خود دونوں باپ بیٹی اس بنگلے کو اپنا مستقل مسکن بنا لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفدر اچھل پڑا۔ سندل نے کہا، یہ تقریباً ہو چکا ہے صفدر، اور اس میں تمہاری ممی کی رضا شامل ہے۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ مضطرب ہو گیا۔ اسی لیے تم مطمئن بیٹھے ہو۔ میں ممی سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ضرور کرو، مگر مجھے کامیابی کی امید نہیں، سندل مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ صفدر نے اگلے روز سائقہ بیگم کو ٹٹولا تو سندل کا کہا ہوا سچ نکلا۔ صغیر شاہ اپنے فلیٹ کو کرائے پر اٹھانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور جہاں تک باپ بیٹی کے بنگلے پر منتقل ہونے کی بات تھی تو وہ یہ کام کر ہی چکے تھے، بس ساز و سامان کی شفٹنگ باقی تھی۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا ممی، صفدر نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے ان کے یہاں آنے پر؟ کیا آپ کو یہ سب مناسب لگتا ہے؟
صفدر کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ سائقہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا، ہاں مجھے تو یہ سب کچھ انتہائی معقول اور مناسب لگتا ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہیں میرے بھائی اور بھتیجی کی مستقل رہائش سے خاصی تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کر کے بیٹے کو گھورا اور معنی خیز انداز میں بولی، اور میں اس کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ صفدر الجھن زدہ نظر سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اس نے استفسار کیا، صفدر کیا تم وہ وجہ جاننے کی خواہش نہیں رکھتے؟ آپ خود ہی بتا دیں، وہ بددلی سے بولا۔ وہ بولی، اس سلسلے میں سندل نے تمہارے کان بھرے ہوں گے، میں اور میرے رشتہ دار اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی، بالکل ایسی ہی بات ہے، ورنہ تم مجھ سے انکوائری نہ کر رہے ہوتے۔ میں نے تو صرف آپ سے ایک بات پوچھی تھی۔ تم جورو کے غلام ہو صفدر؟ سائقہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اب صفدر کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ وہ خاصی دیر سے صبر کیے بیٹھا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ اس نے ان تمام رویوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں سندل نے اسے بتایا تھا۔ سائقہ اپنے خلاف بہو کی شکایتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس روز وہ خاصی چیخی چلائی، لیکن دوسرے روز حالات معمول پر آ گئے۔ اب صفدر نے تنہائی میں سندل کو سمجھایا کہ وہ درگزر کی عادت ڈالے۔ وہ ماں سے کسی قسم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات گستاخی کی نہیں، تم انہیں سمجھا تو سکتے ہو؟ سندل نے اپنے تئیں ایک جائز اور معقول بات کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ سمجھنے والی شخصیت نہیں ہے۔ میں اپنی ممی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، انہیں تو ڈیڈی آج تک سمجھا نہیں پائے۔ وہ کسی ڈرو میں بولتا چلا گیا۔ سندل نے کہا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے، اس طرح تو ہماری ٹینشن بڑھتی رہے گی۔ وہ تو فی الحال بڑھے گی، صفدر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اگر ہم علیحدہ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست؟ نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا صغیر اور صدف یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ سارا فتنہ انہی دونوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ صغیر مجھ سے بہت خفا ہیں، ایک تو میں انہیں پسند نہیں کرتا، پھر میں نے ان کی بیٹی کو بھی بڑے کھلے الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ صغیر منتقم مزاج ہیں، کوئی بھی اوچھی حرکت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لیے مجھے بھرپور پلاننگ کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا اس بنگلے میں رہنا ضروری ہے۔ مجھے خدشہ ہے اگر میں یہاں نہ رہا تو یہ لوگ بنگلے پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ڈیڈی نے کبھی اپنے سالے صغیر شاہ کو پسند نہیں کیا تھا جب تک وہ ہوش و خواص میں تھے۔ صغیر شاہ کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب جب کہ وہ ایک لا تعلق سے انسان ہو گئے ہیں تو ماموں فرم میں جنرل مینیجر بھی ہو گئے، اور بنگلے میں بھی ان کی آمد و شد شروع ہو گئی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، سندل نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، انکل سمد اتنے بھی مجبور اور بے بس نہیں ہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت کیوں خود کو نشے میں ڈبوئے رکھتے ہیں؟ وہ چاہیں تو بنگلے اور بزنس میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ صفدر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، ڈیڈی پر ہمیشہ ممی نے حکمرانی کی ہے، وہ ہیں ہی ایسی، شروع سے اب تک گھر میں انہی کا حکم چلتا آیا ہے۔ پھر ڈیڈی نے پتہ نہیں کس نازک موقع پر اپنا سارا بزنس ممی کے نام کر دیا۔ اب وہی مالک و مختار ہیں، اسی لیے دفتری معاملات میں وہ زیادہ دخل نہیں دیتے۔ اس انکشاف نے سندل کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس نے پوچھا، صفدر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اپنی ممی کی فرم میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہو؟ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا، ڈیڈی نے میرے تحفظات کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ بہرحال ممی کے اختیار کو نظر انداز یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے مجھے ہی اپنی برداشت کے دامن کو وسیع و عریض کرنا ہوگا، سندل نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے صفدر۔ صفدر بیگ نے اسوات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سندل نے بساط بھر صبر سے کام لیا، مگر ساس بہو میں کھٹپٹ شروع ہو چکی تھی۔ پھر صدف اور صغیر بھی سائقہ کو کمک مہیا کر رہے تھے، جبکہ سندل تنہا اس مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔
وہ جس شخص سے مدد کی طلبگار ہو سکتی تھی، اس نے سندل کے سامنے نصیحتوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان حالات میں میاں بیوی کے درمیان تلخیاں جنم لینے لگیں، جو رفتہ رفتہ چھوٹی موٹی جھڑپ کی صورت بھی اختیار کرنے لگیں۔ وقوعہ کے روز بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور میاں بیوی کے بیچ بحث اس قدر بڑھ گئی کہ سندل غصے میں اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ ازاں بعد پولیس نے اسے محمود آباد سے اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ تھے وہ حالات جو سندل کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ میں نے چند باتیں دانستہ یہاں بیان نہیں کی، آپ اسے مصلحت کا تقاضا سمجھ لیں۔ مذکورہ باتیں میں بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر مجھے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب استغاثہ کے پاس قتل کا کوئی عینی شاہد بھی موجود ہو۔ سندل کے کیس میں کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ جج نے باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند ضروری باتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول صفدر بیگ کی موت صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب دل میں گھسنے والی وہ گولی تھی جو .32 کیلیبر کے ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ مقتول کے جسم میں سے 2 گولیاں برآمد ہوئی تھیں، دوسری گولی صفدر کے پیٹ میں لگی تھی۔ تاہم جان لیوا وہی گولی ثابت ہوئی تھی جس نے دل کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایکسپرٹ نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ دل میں گولی لگنے کے بعد 10-15 منٹ میں مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اسے نزا کی تکلیف سے زیادہ عرصہ گزرنا نہیں پڑا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور میری موکل یعنی کہ اس مقدمے کی ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کا تذکرہ کروں گا جو میری نظر میں اہم ہوں گے۔ سب سے پہلے جج کی اجازت لے کر اس مقدمے کا تفتیشی افسر کٹہرے میں آیا اور استغاثہ کے حق میں اور اپنی کارکردگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ استغاثہ کی وضاحت ختم ہوئی تو میں جرا کے لیے گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ صلاح الدین، اس نے بتایا۔ وہ رینک کے اعتبار سے ASI تھا۔ میں نے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کتنے بجے دی گئی تھی؟ تھانے میں رکھے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع صبح 9:50 پر دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اطلاع کس نے دی اور کس ذریعے سے؟ یہ اطلاع فون پر دی گئی، اس نے بتایا، اور اطلاع دینے والے شخص کا نام تھا صغیر شاہ، جو مقتول کا سگا ماموں ہے اور ان کی فرم کا جنرل مینیجر بھی۔ کریکٹ۔ میں نے سر کو اثباتی چنبش دی اور پوچھا، آپ کتنے بجے جائے واردات پر پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ایکسیلنٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی ایفیشنسی دکھائی ہے، ورنہ پولیس والے ہڈ حرامی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ فاضل وکیل محکمہ پولیس کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس سلسلے میں تنبیہ کی جائے۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست مانتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے بیان میں سے الفاظ ہڈ حرام کو خارج کر دوں۔ میں نے جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ کو سست اور غیر ذمہ دار سے بدلتے ہوئے انکوائری آفیسر سے دوبارہ وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تمام پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کوتاہی سے خط الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا، جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو مقتول کی کیا پوزیشن تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ چالان کے ساتھ موجود ہے،
جس میں خاص طور پر مقتول اور آلۂ قتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ اچانک بول اٹھا، لگتا ہے کہ آپ نے کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا۔ اس نے ایک طرح سے مجھ پر چوٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے پوچھا، میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ چائے وقوعہ پر پہنچے تو قاتل کی گولیوں کا نشانہ بننے والا صفدر بیگ زندہ تھا یا اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں؟ اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں، اس نے بتایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 9-10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ ہم 10:30 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آلۂ قتل آپ کو جائے واردات پر ہی پڑا مل گیا تھا؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کو جس آتشی ہتھیار سے قتل کیا گیا وہ ایک ریوالور ہے اور اس کا کیلیبر .32 ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے بتایا۔ آلۂ قتل حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ریوالور کے کتنے چیمبرز خالی ہو چکے تھے؟ 3 گولیاں اس وقت چیمبرز میں موجود تھیں، اس نے بتایا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ باقی 3 چیمبرز خالی ہو چکے تھے۔ آپ نے چائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ مقتول کے جسم سے صرف 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، ایک دل کے اندر سے اور دوسری پیٹ میں سے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد پوچھا، تیسری گولی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کہیں سراغ نہیں ملا؟ میں اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ممکن ہے ریوالور میں سے ایک گولی پہلے کبھی چلا لی گئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سرے سے 5 گولیاں ہی بھری گئی ہوں۔ ایسا کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، میں نے اسی کے الفاظ سرسری انداز میں دہرائے اور کہا، آپ نے آلۂ قتل پر سے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے؟ اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ریوالور کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کسی کپڑے وغیرہ میں پکڑ کر استعمال کیا گیا تھا، اس لیے واضح فنگر پرنٹس نہیں بن سکے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے تائید کی۔ میں نے پوچھا، آپ نے میری موکل کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ لگ بھگ 11:30 بجے۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میری موکل نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہوگا؟ اس نے بتایا، جس شخص نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی، اسی نے مجھے بتایا کہ سندل نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ محمود آباد کا پتہ ہمیں مقتول کی ماں سائقہ بیگم نے دیا تھا۔ اس واردات کے بعد ملزم چائے وقوعہ سے فرار ہو گئی تھی اور سائقہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ وہ سیدھی اپنے میکے پہنچی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ ہم نے ملزمہ سندل کو اس کے والدین کے گھر واقع محمود آباد سے گرفتار کر لیا۔ جب آپ ملزم کے میکے پہنچے تو وہ کیا کر رہی تھی؟ اپنی والدہ صابرہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ گھر میں اس وقت اور کون کون موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ان دونوں کے سوا گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صدیق کی زبانی مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ سندل کی گرفتاری کے وقت وہ اپنے دفتر میں تھا اور اس کی بیوی صابرہ نے فون کر کے اسے واقعے کی اطلاع دی تھی۔ سندل کا چھوٹا بھائی یقیناً اس وقت اسکول گیا ہوگا۔ میں نے آئیو سے سوال کیا، ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اس کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ ظاہر ہے، یہ تو کارروائی کا ایک حصہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ آلۂ قتل پر کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے تھے، میں نے عام سے انداز میں کہا، اس لیے لگتا ہے کہ آپ خاصے ہوشیار اور فرش شناس ASI ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور پھر سادگی سے بولا، آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتامی مراحل کی طرف لاتے ہوئے کہا، آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کیا تھا؟ ہم نے اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ملزم سندل میکے پہنچنے کے بعد اپنا منہ ہاتھ اچھی طرح دھو چکی تھی، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ نہیں کروایا۔ میں نے کہا،
تو آپ کے خیال میں ہاتھ دھونے سے وہاں موجود تمام بارودی ذرات رخصت ہو جاتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ بہرحال آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ہمیں اس کیس میں ایک عینی شاہد مل گیا تھا، اس لیے بھی ہمیں یقین تھا کہ قتل ملزم سندل ہی نے کیا ہے۔ آئیو نے کہا۔ آپ کا اشارہ اس تقاضا کے ایک معزز گواہ صغیر شاہ کی طرف ہے نا؟ اس نے اس بات میں گردن کو حرکت دی۔ میں نے پوچھا، گرفتاری کے وقت میری موکل نے کس قسم اور رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، ملزمہ سندل نے اس وقت فیروزی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ شلوار سادہ تھی جبکہ قمیض پھولدار۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد جج کی اجازت پا کر وکیل استغاثہ نے اپنا پہلا گواہ پیش کیا۔ صادق علی نامی یہ شخص سائقہ بیگم کا ایک گھریلو ملازم تھا جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا تھا۔ صادق علی کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان اس بیان سے بڑی حد تک ملتا جلتا تھا جو اس نے وقوعہ کے روز پولیس کو دیا تھا۔ استغاثہ کے گواہ صادق علی کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اس سے چند سرسری نوعیت کے سوال پوچھنے کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ پھر میں کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ صادق علی، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں سائقہ بیگم کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ تمہاری ملازمت کی نوعیت کیا ہے؟ میں ہر قسم کے اوپری کام کرتا ہوں۔ کیا تمہاری رہائش بھی سائقہ بیگم کے بنگلے ہی میں ہے؟ جی ہاں، اس نے بتایا۔ اکیلی جان ہوں اس لیے ادھر ہی سروینٹ کوارٹر میں پڑا رہتا ہوں۔ اکیلی جان کیوں ہو بھائی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی یا تمہاری فیملی کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ابھی تک کنوارا ہوں۔ صادق علی، تم گزشتہ 5 سال سے سائقہ بیگم کے بنگلے پر ملازم ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بیگ صاحب کی شادی تمہاری نظر کے سامنے ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ ملزم سندل تمہیں کیسی لگی تھی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ میری موکلہ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک ہی تھا جناب۔ اس دوران میں کبھی تمہاری اس سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سندل صاحبہ کی حیثیت میری مالکن جیسی تھی، ایک نوکر اپنی مالکن سے کیوں کا لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ سائقہ بیگم سے اس کی اکثر لڑائی فساد ہوتا رہتا تھا؟ وہ گول مول جواب دیتے ہوئے بولا، جناب آپ تو سیانے آدمی ہیں، ساس بہو کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ نوک جھونک لازمی ہے۔ میں نے سنا ہے سائقہ بیگم غصے کی خاصی تیز ہیں، کیا ملزم سندل بھی اسی طبیعت کی مالک تھیں؟ کیونکہ جب دونوں طرف برابر کا مقابلہ ہو تو پھر جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، ملزم سندل صلح پسند اور خوش اخلاق تھیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سائقہ بیگم اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں نے کبھی اس حد تک جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ محتاط انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز تم بنگلے پر موجود تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس تقاضا کے گواہ صادق علی نے جواب دیا، میں اس وقت کچن میں مصروف تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں کام چھوڑ کر آواز کی سمت لپکا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ سندل چھوٹے بیگ صاحب کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ تم نے کتنے بجے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ کیا یہ تمہارا اندازہ ہے یا تم نے باقاعدہ گھڑی میں وقت دیکھا تھا؟ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب فائرنگ کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچی تو اس وقت میں اتفاق سے دیوار گیر کلاک کو دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے یہ وقت یاد رہ گیا۔ تم نے لفظ صدائیں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں ایک سے زیادہ گولیاں چلی تھیں؟ جی ہاں، وہ 2 یا 3 گولیوں کی آوازیں تھیں، 2
یا 3؟ میں نے کڑے انداز میں دریافت کیا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے جتنا سبق یاد کرایا گیا تھا وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، جب تم فائرنگ کے مقام پر پہنچے تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے چھوٹے بیگ صاحب کو خون میں لت پت پایا، اس نے جواب دیا۔ ان کا لباس، سینے اور پیٹ کے مقام سے خون آلود ہو رہا تھا۔ کیا مقتول اس وقت تک زندہ تھا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ میں صفدر صاحب کی حالت دیکھ کر بے انتہا خوف زدہ ہو گیا تھا، اس لیے میں اس بات پر دھیان نہیں دے سکا کہ وہ اس وقت زندہ تھے یا جان ہار چکے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب تم جائے وقوعہ پر پہنچے تو تمہیں پتہ چلا کہ میری موکل اپنے شوہر کو قتل کر کے بنگلے سے فرار ہو گئی ہے۔ میں نے گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے فرار ہوتے دیکھا تھا؟ اس نے الجھن زدہ چہرے کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے زور دے کر پوچھا، جبکہ تم فائرنگ کی آواز سنتے ہی جائے وقوعہ کی طرف دوڑ پڑے تھے؟ وہ بولا، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزمہ سندل کے فرار کے بارے میں تمہیں کسی اور نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یہ بات صغیر صاحب نے بتائی تھی۔ کیا صغیر شاہ موقع پر موجود تھا؟ جی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جائے وقوعہ پر اور کون کون تھا؟ صرف بیگم صاحبہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ سائقہ بیگم؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے جواب دیا۔ صفدر بیگ کا قتل کس جگہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ان کے بیڈ روم میں۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں جواب دیتے ہوئے بولا، اندر تو میں 10 منٹ بعد گیا تھا، لیکن بیڈ روم سے باہر ہی صغیر صاحب نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، صادق علی، کیا اس موقع پر ملزم کو فرار سے روکنے یا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ جناب، فائرنگ کے بعد تو بنگلے میں ایک افراتفری مچ گئی تھی، اس نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم کے تعاقب پر کون دھیان دیتا؟ میں نے پوچھا۔ جب تم جائے وقوعہ پر پہنچے تو بیڈ روم کا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ دروازہ بند تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور صغیر شاہ اس بند دروازے کے باہر کھڑا تھا؟ جی ہاں۔ کیا سائقہ بیگم بھی صغیر شاہ کے پاس موجود تھی یا وہ بیڈ روم کے اندر تھی؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو یہ بیان کر چکے ہو کہ جائے وقوعہ پر صغیر شاہ کے علاوہ بیگم صاحبہ بھی موجود تھی، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ وہ دونوں بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، کچن سے جائے واردات کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فاصلہ؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس طرح میں کیا بتا سکتا ہوں جناب؟ تم اس طرح نہیں بتا سکتے تو اس طرح بتا دو، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ الجھ کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں نے سوال کیا، صادق علی، تمہیں کچن سے جائے وقوعہ پر پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ بمشکل 15 سیکنڈ، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر اسی رفتار سے تمہیں جائے وقوعہ سے بنگلے کے مین گیٹ تک جانا پڑے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 30 سیکنڈ رکھ لیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کیونکہ بنگلے کا گیٹ بیڈ روم سے خاصے فاصلے پر ہے اور راستہ بھی گھماؤ پھراؤ والا ہے۔ میں نے گواہ پر چراغ ختم کر دی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی مزید گواہ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان فرما دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں سائقہ بیگم کا چوکیدار صبور خان کھڑا تھا۔ صبور کی عمر 40 سے زیادہ تھی۔ وہ حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ نے چند سرسری سوالات کے بعد اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے چوکیدار صبور خان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟
میں دن رات ادھر بنگلے پر ہی رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنا ڈیوٹی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سائقہ بیگم کے مستقل ملازم ہو؟ ہاں، پکا پکا، وہ اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ صبور خان، وقوع کے وقت تم بنگلے کے کس حصے میں تھے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہم ادھر گیٹ پر ہی موجود تھا۔ کیا تم 24 گھنٹے گیٹ پر موجود رہتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، گیٹ کے پاس جو چھوٹا سا کیبن بنا ہوا ہے نا، ہم ادھر آرام فرماتا ہے اور گیٹ پر ڈیوٹی بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب بنگلے کے ایک بیڈ روم میں فائرنگ ہوئی تو تم اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، یعنی گیٹ پر موجود تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اس وقت اپنے کیبن میں چپل تبدیل کر رہا تھا۔ کیا تم نے کیبن میں فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ ہاں، ہم نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ کتنی گولیاں چلی تھیں؟ صرف دو یا تین۔ تو تمہارے دو ٹوکلے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے فائرنگ کی آواز بہت واضح سنی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہیں فائر کی تعداد اچھی طرح یاد ہے۔ ہم ہر کام بہت توجہ سے کرتی ہے، وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کی آواز سنتے ہی تم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ ہم بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑا تھا۔ پھر تم نے کیا دیکھا اندرونی حصے میں؟ ہم نے اندرونی حصے میں بھی بہت کچھ دیکھا اور بیرونی حصے میں بھی، وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہمارا مطلب یہ ہے کہ بنگلے کے اندر بیڈ روم میں ہم نے 70 صاحب کی لاش دیکھی، لیکن اندر پہنچنے سے پہلے ہم نے سندر بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے صبور خان نے کوئی حیرت ناک بات کی ہو۔ پھر میں نے اسے پوچھا، جب تم نے سندر بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بہت پریشانی اور جلدی میں بنگلے کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے اس کی پریشانی کا سبب معلوم نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، اندر کیا ہوا بی بی صاحب؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسا تھا؟ صبور خان نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر ملزم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اور تم؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہم بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، تم نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ 70 سیب کی لاش، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ اس نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، بیڈ روم کے اندر اور کون کون موجود تھا؟ صغیر صاحب، میڈم سائقہ اور صادق علی، صبور خان نے جواب دیا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سائے لہرا گیا۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ صبور خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبور خان، تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ پورے 5 وقت کی، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور اکثر ہم تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کاٹدار آواز میں پوچھا، اور جھوٹ کتنے وقت بولتے ہو؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ چلا اٹھا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل سرکار کو دیکھا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، فاضل وکیل استغاثہ کے معزز اور پرہیزگار گواہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ شریف انسان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے پرواہی سے بولا۔ میں نے تو گواہ سے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ آپ نے گواہ کی نیت پر شک کیا ہے، اسے دروغ کو کہا ہے۔ وکیل استغاثہ خاصے جوش میں تھا۔ وکیل سرکار کو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت متحمل انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میں نے تو صرف اس بندہ خدا سے اتنا پوچھا تھا کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا نہیں، دروغ گوئی نہیں کرتا تو نہایت ہی سادہ الفاظ میں جواب دے سکتا ہے۔ اس میں ایسی مشکل کیا ہو گئی؟ وکیل استغاثہ اس مدلل تقریر سے کچا ہو گیا اور خجالت آمیز نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے دریافت کیا، بیگ صاحب،
کیا آپ نے گواہ سے یہ سوال کسی خاص مقصد کے تحت کیا تھا؟ انتہائی خاص مقصد کے تحت جناب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں اس سلسلے میں سر دست کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ اپنے اس مقصد کو میں بعد میں کھول کر بیان کروں گا، فی الحال یہ ذکر مناسب نہ ہوگا۔ جج نے مجھے جرا جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں موجود صبور خان سے پوچھا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، ہم جھوٹے اور جھوٹ سے بہت نفرت کرتا ہے۔ ایسا لوگ ہم کو پسند نہیں ہے۔ ہم خود بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش فرماتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ، میں نے کراری آواز میں کہا اور سوال کیا، صبور خان، جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کی اندرونی جانب دوڑے تو تمہیں ملزم سندل دکھائی دی تھی، جو بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر بڑی تیزی سے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہو وکیل صاحب، وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا، یہ ساری باتیں ہم نے ہی آپ کو بتائی ہیں۔ جہاں اتنی باتیں بتائی ہیں وہیں ایک اور بات بھی بتا دو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، بنگلے سے نکلتے وقت ملزم سندل نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ ہمارے خیال میں سندل بیوی نے گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ خیال میں یا یقیناً؟ میں نے اسے گڑ پڑانے کے لیے پوچھا۔ وہ بولا، یقیناً وکیل صاحب، یقیناً۔ مجھے گواہ سے مزید کچھ نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے جج کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا اور چراغ ختم کر دی۔ اس کے بعد استغاثہ کا اگلا گواہ صدام حسین کٹہرے میں آیا۔ صدام حسین سامنے والے بنگلے میں رہتا تھا اور ایک طرح سے وہ سائقہ بیگم کا پڑوسی ہی تھا۔ صدام کی عمر 45 کے قریب ہوگی اور وہ ایک معروف گارمنٹس فیکٹری کا مالک تھا۔ وقوعہ کے روز اس نے ملزم سندل کو اپنے بنگلے یعنی سائقہ کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے پولیس نے اسے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ صدام حسین اس وقت ایک نفیس سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہی بیان وہ پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی باری نمٹاتے ہوئے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ وقوعہ کے روز ملزم اپنے گھر سے بہت پریشانی کی حالت میں نکلی تھی۔ وکیل سرکار عدالت کو باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزمہ سندل کی گھبراہٹ کے پیچھے اس کے فعل کا ہاتھ تھا، یعنی وہ قتل ایسا سنگین جرم کر کے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جیسے ہی گواہ کو فارغ کیا، میں جج کی اجازت سے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا اور وہاں موجود صدام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کب سے سائقہ بیگم یعنی مقتول کے پڑوسی ہیں؟ کم و بیش 10 سال سے، اس نے جواب دیا۔ پھر تو آپ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ان سے زیادہ ربط ضبط نہیں تھا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اصل میں سمد بیگ صاحب ذرا مختلف ٹائپ کے انسان ہیں اور میں دوسری لائن کا ہوں، اس لیے بھی ان سے تعلقات وسیع نہ ہو سکے۔ اچھی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے شامل ہیں۔ کیا یہ شمولیت آپ کی اپنی مرضی سے ہے یا پھر کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، وہ صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ میں از خود گواہی دینے کے شوق میں عدالت تک نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کام کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ بس پولیس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اسے بیان دے دیا اور عدالت میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے بولا، ایکچولی وقوعہ کے روز میں نے ملزمہ سندل کو اس کے بنگلے سے نکل کر گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس بات کی گواہی دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ یو آر رائٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور پھر کہا، صدام حسین، جب آپ نے ملزمہ کو اس کے بنگلے سے گھبراہٹ کے عالم میں نکلتے دیکھا، اس وقت آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، وکیل صاحب، میں اس وقت بیکری سے ناشتے کا سامان لے کر واپس آ رہا تھا اور اپنی گاڑی میں تھا۔ ابھی میں اپنے بنگلے سے چند گز دوری تھا کہ میں نے سمد بیگ کے بنگلے کا گیٹ کھلتے دیکھا۔
پھر وہاں سے ملزمہ سندل برآمد ہوئی اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف چل دی۔ اسی وقت سامنے سے ایک ٹیکسی آتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ ملزمہ نے اس ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی رکی تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں معمول کے مطابق اپنے گھر آ گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کر کے فرار ہوئی تھی۔ آپ تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ میری بیوی نے، اس نے بتایا۔ اس وقت میں اپنی فیکٹری میں تھا۔ مجھے میری وائف کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سامنے والے بنگلے میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ کیوں آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ سائقہ بیگم کی بہو نے اپنے میاں کو قتل کر دیا ہے۔ جب آپ کی بیوی نے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی، کیا وقت ہوا ہوگا؟ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ واقعات اور استغاثہ کے مطابق پولیس ٹھیک 10:30 بجے جائے واردات پر پہنچی تھی۔ اس کا مطلب تھا پولیس کی وہاں آمد کے بعد ہی یہ خبر بنگلے سے باہر نکلی تھی۔ صدام حسین صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس وقت آپ نے گھبرائے ہوئے انداز میں ملزمہ کو بنگلے سے نکلتے دیکھا، اس لمحے کیا وجہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ 9 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ 9 سے کچھ کم یا زیادہ؟ یقیناً کم۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا کہ آپ نے اس وقت گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی؟ میرے موکل کے مطابق وہ 8:45 بجے بنگلے سے نکلی تھی اور باہر نکلتے ہی اسے فوراً ٹیکسی مل گئی تھی، اس لیے وہ بآسانی 15-20 منٹ میں محمود آباد اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے گواہ نے میرے استفسار کا جواب یوں دیا، جناب، میرے اس وثوق کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ملزمہ سندل کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی اپنی ریسٹ واچ میں وقت نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں ناشتہ لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا اور بعد ازاں میں بات لینے کے لیے واش روم میں جانے لگا تو اس وقت میری نظر وال کلاک پر پڑی تھی اور وہاں 9 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اوکے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے آپ شاور لے رہے تھے؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ کیا غسل کے دوران میں آپ نے سامنے والے بنگلے میں کسی قسم کی فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ استغاثہ کے گواہ صادق علی کے مطابق اس نے فائرنگ کی آواز ٹھیک 9 بجے سنی تھی۔ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں تھا اس حوالے سے کہ وہ فائرنگ میرے موکل نے کی تھی۔ ملزمہ سندل 8:45 بجے بنگلے سے باہر آ چکی تھی۔ بہرحال ٹھیک 9 بجے سامنے والے بنگلے کے بیڈ روم میں چلنے والی 2 گولیوں کی آواز گواہ صدام حسین کی سماعت تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور اس صورت میں وہ اپنے واش روم میں شاور بھی لے رہا تھا۔ آپ سے آخری سوال صدام صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، کیونکہ آپ کے جواب کی بہت اہمیت ہے۔ وہ ایک دم گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور گواہ سے پوچھا، جب وقوعہ کے روز آپ نے ملزمہ سندل کو بنگلے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو کس قسم کا لباس پہنے ہوئے تھی؟ شلوار قمیض، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ لباس کا رنگ کیا تھا؟ فیروزی۔ کوئی اور تفصیل؟ اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، قمیض پھولدار تھی جبکہ شلوار پلین۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو میرے موکل کا باپ صدیق بہت خوش تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ بڑی ہوشیاری سے کیس کو اپنے حق میں ہموار کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ میری بیٹی بہت جلد اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گی۔ صدیق نے میری جانب دیکھتے ہوئے بھرپور لہجے میں کہا، انشاءاللہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سائقہ پوری تیاری کے ساتھ گواہی دینے آئی تھی۔ اس کے بناؤ سنگار سے لگتا تھا جیسے وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ اس نے تیز میک اپ کر رکھا تھا۔ چیختے ہوئے نارنجی رنگ کی ساڑی میں وہ کسی قیامت سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ سائقہ کا بیان اناد اور نفرت کا آمیزہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنی بہو کے لیے دل میں جس قسم کے جذبات رکھتی تھی، ان کا اس نے کھل کر اظہار کر دیا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اپنے مفاد میں گواہ پر کچھ دوا آزمائی کی۔
اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے گواہ کو انتہائی ضروری امور تک محدود رکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ سائقہ بیگم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ملزمہ کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ آپ کو کسی نے بالکل درست معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ ایکیوز باکس میں کھڑی سندل کی جانب قہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ مردود مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس ناپسندیدگی اور تنفر کی کوئی وجہ؟ وجوہات تو درجن بھروں گی، وہ بے اتنائی سے بولی، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ یہ کسی ڈائن سے کم نہیں۔ سندل نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائقہ کے کڑوے کسیلے جملے برداشت کرتی رہی۔ میں نے سائقہ بیگم سے استفسار کیا، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ سندل نے آپ کے بیٹے صفدر بیگ سے باقاعدہ شادی کی تھی، اسے آپ بیٹا چھیننا تو نہیں کہہ سکتی؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی صفدر مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کا فرما بردار وہ لڑکا اب ماں سے شاکی اور متنفر رہنے لگا تھا۔ اس کلموہی نے میرے بیٹے کا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ کاش وہ میری بات مان جاتا اور اس جنم چلی سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیتا، تو آج نہ وہ جان سے جاتا اور نہ ہی مجھے یہ دن دیکھنا پڑتے۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ سانس درست کرنے کے لیے وہ رکی تو عدالت میں سناٹے کا سا سما پیدا ہو گیا۔ میں نے اتنی زبان دراز عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، صفدر نادان تھا جو اس کی فریب کاری کو سمجھ نہ سکا۔ میں ایسی چال باز لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے میں نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سندل جیسی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بڑی چلتا پرزا قسم کی شے ہوتی ہیں، اپنے ناز و انداز سے امیرزادوں کو پھانستی ہیں اور انہیں اپنے حسن کے جال میں جکڑ کر شادی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ میرا صفدر بھی اس مکار کی مکاری کا شکار ہو گیا۔ جی چاہتا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ خاموش ہوئی تو جج حیران نظر سے اس بولتی ہوئی مشین کو تکنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور زاویہ سوال تبدیل کر کے سائقہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سائقہ بیگم، ملزم لگ بھگ 8 ماہ سے آپ کے ساتھ بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اس دوران میں آپ دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ درست ہے، اس نے بڑی نخوت سے کہا، اور ان جھڑپوں کا سبب بھی یہی تھی۔ میں تو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ پہلے براہ راست مجھ سے منہ ماری کرتی تھی، بعد اس نے صفدر کو میرے خلاف بھرنا شروع کر دیا۔ اس کی سازش نے صفدر کو مجھ سے بدگمان کر دیا۔ یہ منوز نہ صرف مجھ سے پنگا لینے کی ماہر تھی، بلکہ یہ اکثر و بیشتر صفدر سے بھی لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز بھی صبح سے میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و تکرار چل رہی تھی؟ میں نے اس کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ آپ اور آپ کا بھائی صغیر شاہ ان کا جھگڑا نمٹانے ان کے بیڈ روم میں پہنچے تھے اور انہیں کافی دیر تک سمجھاتے بھی رہے تھے، مگر اس کا کچھ نتیجہ، مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ بولی، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وقوعہ پر صفدر بیگ کے قتل والا معاملہ کس طرح پیش آیا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، صفدر اور سندل صبح 8 بجے ہی سے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جب ان کا معاملہ کسی کنارے نہ لگا تو میں صغیر کو اپنے ساتھ لے کر ان کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ہم نے دونوں کو زمانے کی اونچ نیچ اور زندگی کے نشیب و فراز سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان پر ہماری نصیحت کا الٹا اثر ہوا۔ یہ بدبخت، سائقہ نے میری موکلہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے کھری کھری سنانے لگی۔ اس موقع پر صفدر کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا منہ نوچ لیتا یا اس کا گلا دبا کر اسے بدزبانی سے باز رکھتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ اس کے سوا کسی اور کی سنتا ہی نہیں تھا۔ صفدر نے اسے باز رکھنے کی بجائے صغیر شاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صغیر نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، لیکن صفدر کبھی واضح انداز میں اور اکثر ڈھکے چھپے طور طریقوں سے صغیر سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کے پیچھے بھی سندل ہی کی کوئی سازش ہوگی۔ صغیر شاہ نے
میرے ایما پر اسے فرم سے نکال دیا تھا اور میں نے قطع کلامی ضروری سمجھی اور کہا، آپ وقوعے کے بارے میں بتانے والی تھیں؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں، وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی۔ جب صفدر نے صغیر کو اور سندل کو کھری کھری سنانا شروع کی تو میں وہاں سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر اس کے برخلاف ہوا۔ تھوڑی دیر تک تو ملزم کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اس شور میں فائرنگ کی آواز شامل ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی تو ایک وحشتناک منظر نے میرا استقبال کیا۔ صفدر اپنے ہی خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ اس کے قریبی صغیر غم و اندھوں کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں نے چیخ کر صغیر سے پوچھا، صفدر کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ملزمہ نے اسے قتل کر دیا اور خود فرار ہو گئی ہے۔ سائقہ یہاں تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو کر آنسو بہانے لگی۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ جج سمیت عدالت میں موجود ہر شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر حقیقت حال سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً اس کی اداکاری سے متاثر ہو جاتا۔ وہ بڑی بھرپور ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا تو میں نے سوال کیا، سائقہ بیگم، آپ کا بیان حلق سے نہیں اتر رہا۔ جب آپ باتھ روم میں گئیں تو سندل اور صفدر آپ کے بھائی صغیر شاہ سے تلخ کلامی کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اگر سندل کو گولی چلانا ہی تھی تو وہ صغیر شاہ پر چلاتی۔ اس نے صفدر بیگ کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ سائقہ نے تیوری چڑھا کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور رکھائی سے بولی، یہ بات تو آپ اسی نامراد سے پوچھیں۔ پھر اس نے سندل کی جانب باقاعدہ اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سائقہ صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق قتل کی یہ واردات 9 بجے صبح پیش آئی، جبکہ آپ کے بھائی صغیر شاہ نے اس واقعے کی اطلاع 9:50 پر تھانے فون کر کے پہنچائی۔ اس تاخیر کا کیا سبب تھا؟ ہم دونوں بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ پجمردہ لہجے میں بولی۔ گھبرا گئے تھے یا سٹ پٹا گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، یا پھر گڑبڑا گئے تھے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، حتیٰ کہ اس وقت آپ کو جو نہایت ہی ضروری کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا۔ آپ کس قسم کی ماں ہیں سائقہ بیگم؟ میرے طرز تخاطب پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے چین لہجے میں بولی، مجھے اس موقع پر کون سا ضروری کام کرنا چاہیے تھا؟ صفدر بیگ کو فوراً اسپتال پہنچانے کا کام، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ بہت زیادہ نروس نظر آنے لگی۔ میں نے اس پر اپنے حملے جاری رکھے اور کہا، ایک ماں سے اس قسم کی کوتاہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا جگر گوشہ لبے دم تڑپ رہا تھا اور آپ کو اس کی طبی امداد کا خیال تک نہ آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک ماں ہیں۔ کیا صفدر بیگ آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا؟ میں نے ایک لمحے کا وقفہ دے کر سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ ہی نے اسے جنم دیا تھا تو پھر آپ کی ممتا ان لمحات میں کہاں جا سوئی تھی؟ کیا اس وقت آپ بیٹے کی زندگی سے بھی زیادہ اہم کسی پلاننگ میں مصروف تھیں؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں بتایا، صفدر میرا سگا بیٹا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ لمحوں میں تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے کسی قسم کی طبی یا غیر طبی امداد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، بہرحال ان حالات میں پھر بھی آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے کسی اسپتال لے جاتے۔ یہ متاثرین کا فطری رد عمل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے صفدر بیگ کو کسی ایمرجنسی میں پہنچایا اور نہ ہی ملزم کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک اور غیر فطری رد عمل تھا۔ سائقہ کے چہرے پر زردی کھڑنے لگی۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کے بیان کے مطابق ملزمہ نے صغیر شاہ کی موجودگی میں اپنے شوہر پر گولیاں برسا کر اس کی جان لے لی اور خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئی، ہے نا؟ یہ مذاق خیز اور بھوتی سی بات کہ ایک مرد کی موجودگی میں ملزمہ اپنا کام کر کے چلتی بنی۔ کیا تمہارے بھائی نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ میں غصے میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔
یا اس کے پاؤں میں مہندی رچی تھی جو ملزمہ کو پکڑنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا؟ کٹہرے میں کھڑی سائقہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے پیدر پہ حملے کرتے ہوئے کہا، معزز عدالت تو یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہے کہ جائے وقوع پر موجود تمام افراد مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ کسی نے بھی ملزمہ کو روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنا بیان جاری رکھا، اگر تم اور تمہارا بھائی بوکھلا کر رہ گئے تھے تو تم اپنے ملازمین کو تو احکام صادر کر سکتے تھے۔ تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ملزمہ کو جائے واردات سے صاف بچ کر کیوں جانے دیا؟ وہ کمزور سی آواز میں منمنائی، ہم واقعی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ… جھوٹ، بکواس، میں نے چڑھائی جاری رکھی۔ در حقیقت تم دونوں اس وقت حالات کو قابو کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھے تاکہ واقعات کو اس قسم کا رنگ دیا جائے کہ میری موکلہ کو قاتل ثابت کیا جا سکے، جبکہ وہ بیچاری تو اس واقعے سے 15-20 منٹ پہلے ہی بنگلے سے رخصت ہو چکی تھی۔ تم لوگوں نے اپنے ملازمین کو اپنے بیانات یاد کرائے جو تمہارے حق میں اور ملزمہ کے خلاف جاتے تھے۔ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ اس پلاننگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پانی، وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھامتے ہوئے کرائی، پھر اپنے حلق کے مقام پر گردن سہلانے لگی۔ واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے غبارے کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، یا یوں سمجھو کہ جو اصل جواب ہے وہ تم لوگ اپنی زبان پر لانے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ تم دونوں میں سے کوئی ایک صفدر بیگ کا قاتل ہے اور دوسرا اسے کور دینے کی مہم پر کمر بستہ ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ سائقہ بیگم کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے نیچے بیٹھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر کچھ اس قسم کی حرکت پیش کر رہا تھا جیسے اسے شدید نوعیت کا چکر آ رہا ہو۔ میں نے کمر کے بل جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب اپنا سلگتا ہوا یہ سوال پھینکا، قاتل کون ہے سائقہ بیگم؟ آئندہ پیشی پر مقتول کے ماموں کو گواہی کے لیے آنا تھا، لیکن وہ منظر سے اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے معزز عدالت کے ذریعے اس تقاضا پر بھرپور زور ڈلوایا کہ وہ جلد سے جلد صغیر شاہ کو عدالت میں پیش کرے، مگر وہ ہاتھ نہ آ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ میں نے اپنی جرح کے ذریعے جج پر صورتحال واضح کر دی تھی۔ صغیر شاہ اور سائقہ بیگم کی پوزیشنیں سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھیں۔ اب تک بہت سے حقائق سامنے آ چکے تھے جن سے سائقہ اور صغیر شاہ کی ذاتیں مشکوک ہو کر رہ گئی تھیں۔ سائقہ کے ذاتی ملازمین صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا تھا۔ مقتول صفدر بیگ پر بند بیڈ روم میں فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ انہوں نے واضح طور پر فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ صادق علی نے اپنے بیان کے مطابق ٹھیک 9 بجے فائرنگ کی آواز سنی تھی، جبکہ میری موکل 8:45 بجے بنگلے سے نکل چکی تھی۔ اس بات کی تصدیق سائقہ کے پڑوسی صدام حسین کے بیان سے بھی ہوتی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فائرنگ میری موکل نے نہیں کی تھی۔ اس صورت میں انگلی سوالیہ انداز میں جن 2 افراد کی جانب اٹھتی وہ صغیر شاہ اور سائقہ ہی تھے۔ صادق علی نے بتایا تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ 1/4 منٹ میں وقوع پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سائقہ اور صغیر شاہ بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع صغیر نے اسے دی تھی۔ 10 منٹ بعد اسے بیڈ روم کے اندر جانے کا موقع ملا، جبکہ چوکیدار صبور خان کا کہنا تھا کہ وہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی بیڈ روم کے اندر پہنچ گیا جہاں سائقہ، صغیر اور صادق علی پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں اسے گھبرائی ہوئی سندل بھی ملی تھی، لیکن اس نے سندل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک تضاد صبور خان اور صدام حسین کے بیانات میں بھی تھا۔ صبور کے مطابق فرار کے وقت سندل نے گلابی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ صدام حسین کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت فیروزی شلوار قمیض میں تھی، اور یہی بیان انکوائری افسر صلاح الدین کا بھی تھا۔ گرفتاری کے وقت میری موکل نے فیروزی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسی طرح IO افسر کے بیان
اور رپورٹ میں بھی بہت سی خامیاں موجود تھیں۔ میں یہ تمام نکات جج کے علم میں لا چکا تھا۔ کیس جب آخری مرحلے میں تھا تو استغاثہ کا گواہ صغیر شاہ اچانک غائب ہو گیا۔ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس کیس کا عینی شاہد تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے استغاثہ کے مطابق ملزم سندل نے مقتول صفدر بیگ کے جسم میں 2 گولیاں اتاری تھیں، جن میں سے ایک اس کی موت کا سبب بن گئی۔ صغیر شاہ کی روپوشی نے استغاثے کے بقیے ادھیڑ دیے اور صغیر شاہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والی میری جرح تھی جو میں نے گزشتہ پیشی پر سائقہ بیگم پر کی تھی۔ گویا میں نے سائقہ کو سامنے رکھتے ہوئے استغاثہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جج نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سائقہ بیگم کو شامل تفتیش کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس موقع پر اس نے بہت واویلا مچایا، دہائی دی کہ ایک تو اس کا بیٹا مارا گیا اور الٹا اس کے قتل کے شک میں گرفتار بھی اسی کو کیا جا رہا تھا، مگر پولیس اس قسم کی داد و فریاد پر کان نہیں دھرتی۔ عدالت میں کھلنے والے حقائق آئیوں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ جب سائقہ بیگم پولیس کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے اس کی زبان کھلوا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ سائقہ نے پولیس کسٹڈی میں ایک طویل اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ریکارڈ کرایا، جس کا خلاصہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ وقوعہ کے روز جب میری موکل سندل اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر بنگلے سے نکل گئی تو سائقہ اپنے بھائی کو لے کر صفدر کے بیڈ روم میں گھس گئی تھی۔ وہ میاں بیوی کی تلخ کلامی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ جب انہوں نے صفدر کو سمجھانے کے چکر میں اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں سندل کو طلاق دے دے تو صفدر ان پر پلٹ پڑا۔ اس روز اس نے اپنی ماں کو بھی کھری کھری سنائی۔ صغیر شاہ کو تو صفدر نے اتنا برا بھلا کہا کہ وہ طیش میں آ کر اسے ماننے کے لیے لپکا۔ صفدر پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ وہ صغیر شاہ اور اس کی بیٹی صدف سے بہت نالاں تھا۔ یہ سارا فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا۔ صدف ان دنوں اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ جب صغیر شاہ نے صفدر پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے واضح الفاظ میں اپنے ماموں کو دھمکی دی کہ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اس موقع پر صغیر شاہ نے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور آنے واحد میں ایک خطرناک داؤ استعمال کر کے ریوالور صفدر کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر قبل اس کے کہ سائقہ اپنے بھائی کو کسی انتہائی قدم سے باز رکھ سکتی، صغیر شاہ نے یکے بعد دیگرے 2 فائر صفدر پر کیے۔ وہ پلک جھپکتے میں کسی کٹے ہوئے شتیر کی مانند زمین پوش ہو گیا۔ فوری طور پر اس کا جسم خون اگلنے لگا تھا۔ 10-12 منٹ میں وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ بھائی کی حماقت اور جذباتیت سے سائقہ کا بیٹا زندگی سے ہار بیٹھا تھا۔ اب اگر وہ کسی قسم کی حماقت یا جوش کا مظاہرہ کرتی تو بھائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ صغیر شاہ کو صفدر کے قتل کے الزام میں پولیس پکڑ کے لے جاتی اور پھر اسے بالآخر پھانسی ہو جاتی یا باقی ساری عمر اس کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرتی۔ اس موقع پر باتدبیر صغیر شاہ نے اپنی بہن کو ایک انوکھی راز سمجھائی جس پر قدم رکھ کر مزید کسی بھی نقصان سے بچا جا سکتا تھا، اور اس طرح وہ دونوں میری موکلہ سے ایک عبرتناک انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ سندل نے اگر ایک طرف سائقہ کی مرضی کے بغیر اس کے بیٹے سے شادی کر کے اسے حاصل کر لیا تھا تو دوسری جانب اس نے صغیر شاہ کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ خواب جس میں وہ اپنی بیٹی کو صفدر کی بیوی بنا کر سارے مال و جائیداد پر قابض ہونے کی منصوبہ سازی کر چکا تھا۔ بہن بھائی نے باہمی مشاورت اور ملی بھگت سے ایسا اسٹیج تیار کیا کہ سندل ان کے پھینکے ہوئے جال میں جکڑ گئی۔ سائقہ کے اقرار جرم کے بعد پولیس نے شدومت کے ساتھ صغیر شاہ کو تلاش کیا اور چند روز بعد انہیں اپنی جستجو میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ پھر اس کی زبان کھلوانا پولیس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ صغیر شاہ کی گرفتاری کے بعد عدالت نے میری موکل کو اس کیس سے خارج کر دیا تھا۔ ویسے سائقہ کے اقبال جرم نے سندل کی رہائی کی راہ تو پہلے ہی کھول دی تھی۔